participants نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں؟ کلاس کا ٹائم آلریڈی اوپر ہو چکا ہے. میں کلاس شروع کرتی ہوں. بات وہی ہوتی ہے کہ میں ویٹ کرتی ہوں کہ میکسیمم لوگ ہو، لیکن اصولاً مجھے ویٹ کرنا نہیں چاہیے اور کوشش کروں گی کہ آئندہ میں ویٹ نہ کروں، بلکہ اسٹوڈینٹس جو ہوتے ہیں ان کو ٹیچر کا ویٹ کرنا چاہیے. اصول جی تو میم یہی ہے. بالکل ایسی بات ہے. ٹھیک ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، تو اسٹوڈینٹس کو اپنے ٹائمنگز کا خیال رکھنا چاہیے. اور یہ بات بتاتے بتاتے شاید مدتیں گزر گئی ہیں مجھے کہ الحمدللہ اگر آپ قرآن سے جڑے ہیں تو قرآن کی قدر اور قیمت یہ ہے کہ آپ قرآن کے لیے بے چینی کے ساتھ پہلے وہاں پر حاضر ہوں. جیسے دنیاوی کلاس میں آپ حاضر ہوتے ہیں، حالانکہ دنیاوی کلاس سے اس کلاس کی کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں. یہ کلاس تو بہت ہی ہائی درجے کی کلاس ہے. کس کی کلاس ہے آپ سوچ سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کی کلاس ہوتی ہے. تو اسٹوڈینٹس کو سب فل اسٹرینتھ ہونا چاہیے ٹیچر کی انٹری سے پہلے. اصولاً یہی ہونا چاہیے. بہرحال میری یہ لالچ ہوتی ہے کہ میکسیمم لوگ ہوں تو میں بات کو شروع کروں. دوسری بات یہ کہ میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ اب پیٹرن کیا ہوتا ہے تاکہ آپ اس کو صحیح طریقے سے فالو کر لیں. ابھی ہم ترجمہ اور تفسیر دونوں ایک ساتھ کر رہے ہیں، کیونکہ اول تو دیکھیں آپ، ہم نے بھی جب پڑھا تھا تو 10 پاروں کے بعد ٹرانسلیشن ہمیں نہیں کرائی جاتی تھی. ٹھیک ہے، کیونکہ ٹرانسلیشن پہ انسان خود ہی رواں ہو جاتا ہے، لیکن میں آپ کو کرا رہی ہوں. اب پیٹرن اس طرح ہوگا کہ میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھوں گی. ٹھیک ہو گیا؟ اب نوٹ ڈاؤن کر لیں آپ اس کے کیسے پڑھا جائے گا. ایک آیت پڑھوں گی، پھر اس کے مشکل الفاظ آپ کو ایکسپلین کروں گی. ٹھیک ہے، جیسے ٹرانسلیشن میں کرتی تھی وہ آپ لکھ لیں. پھر میں اس کا پورا ترجمہ پڑھوں گی. ٹھیک ہے، الفاظ کے بعد پھر ہم تفسیر اس کی کریں گے، اور ہر آیت پر یہی پیٹرن فالو ہوگا. امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو ہم کلاس کو شروع کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارزقنی التفکر والتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعانی والنظر فی عجائبہ والعمل بذالک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. کل تفسیر کی تھی ہم نے سورہ یوسف آیت نمبر 84 تک، اور آج کی تفسیر آپ کی آیت نمبر 85 سے ہے. پیٹرن یہی فالو ہوگا. آیت پہلے پڑھوں گی میں آپ کے سامنے، پھر الفاظ، اور پھر ٹرانسلیشن، اور پھر تفسیر. تو پچھلی بات کہاں تک تھی کہ جو بنیامین کو کسی ترکیب سے اللہ تعالیٰ نے ترکیب سجائی یوسف علیہ السلام کو، اور انہوں نے اپنے پاس روک لیا، اور ان کے سامان میں سے ایک پیالہ جو خود ہی رکھا گیا تھا وہ نکل آیا. تو اب بھائی جا کے انہوں نے والد کو خبر دی کہ بنیامین بھی نہیں آئے ہیں. بہت خوبصورت انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے کام کرنا آسان کر دیا ہے، تو فصبر جمیل، تو اب صبر ہی خوبصورت ہے، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لے کر آئے گا. اور پھر وہ بیٹوں سے الگ ہو کے یوسف علیہ السلام کی یاد میں رو پڑے، اور کہا یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ، ان کی آنکھیں رو رو کے ان کی بینائی چلی گئی تھی غم سے، اور وہ ہوا کظیم، اور وہ غم سے بھرے ہوئے تھے، بھرا ہوا تھا. تو آگے بڑھتے ہیں. آیت نمبر 85 ہے، قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الحالکین. الفاظ دیکھیں، اس میں 2-3 نئے الفاظ ہیں. تفتأ، تفتأ کا جو لفظ ہے یہ فے تے اور حمزہ اس کا روٹ ہے. فتیہ یفتؤ کا معنی ہوتا ہے کسی کو کسی کام کو کرنے سے روک دینا، کسی کو کوئی کام کرنے سے روک دینا. اور یہ فعل ناقص ہے، فعل ناقصہ میں آتا ہے، اور قرآن میں بس اسی جگہ استعمال ہوا ہے. دوسری بات اس کے متعلق یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ما یا لا کے ساتھ آتا ہے، حروف نافیہ کے ساتھ آتا ہے.
اور کسی کام کے مسلسل کرنے کا مفہوم دیتا ہے نا کہ تم کسی کام سے رکو گے نہیں تو مسلسل کرتے رہو گے. یہ فتیہ یفتعو کا معنی ہوتا ہے جو یہاں پر آپ پڑھ رہے ہیں تفتعو. اور میں نے کہا ہمیشہ ماں اور لا کے ساتھ آتا ہے تو لا یہاں بھی ہے لیکن معذوف ہے. بعض قرآن کی آیات میں کوئی چیز معذوف ہوتی ہے یعنی چھپی ہوئی ہوتی ہے لیکن وہ انڈرسٹوڈ ہوتی ہے. اگر آپ چاہیں تو تفتعو سے کے ساتھ انڈر بریکٹ لا لکھ سکتے ہیں. تو اس کی ٹرانسلیشن اس طرح ہوگی کہ بیٹے بولے اللہ کی قسم تاللہ آپ تفتعو آپ یوسف علیہ السلام کو سدا یاد کرتے رہیں گے ہمیشہ یاد کرتے رہیں گے. آپ ان کی یاد سے نہیں رکیں گے. لا تفتعو آپ ان کی یاد سے کبھی نہیں رکیں گے باز نہیں آئیں گے ہمیشہ ان کو یاد کرتے رہیں گے. تو دوسرا لفظ یہ ہے ہردن حتی تکون ہردن اور تکون من الحالکین. ہردن کا جو لفظ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں ہردہ کے بیماری کی یا کسی سمجھ لیں کسی عارضے کی آخری اسٹیج. ٹھیک ہے بیماری کی یا کسی غم کی آخری اسٹیج اس کو شدت کو کہتے ہیں بیماری کی یا غم کی شدت کو. ہردن روحانی یا جسمانی بیماری جو بڑھتی چلی جائے کسی کی محبت کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو گھلا بیٹھے تو اس کو ہردن کہتے ہیں. اور ہردن کا پھر جو اگلا درجہ ہوتا ہے نا وہ ہلاکتی ہوتی ہے. ٹھیک تو اب وہ یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے رہتے ہیں باز نہیں آتے تو بیٹے کیا کہتے ہیں ان کے دوسرے کہتے ہیں کہ قالوا تاللہ تفتؤ تذکر یوسف حتی تکون ہردن اور تکون من الحالکین. اللہ کی قسم آپ یوسف کو ہمیشہ یاد کرتے رہیں گے حتیٰ کہ آپ غم سے گھل کر بالکل ہی مرنے کے قریب ہو جائیں گے ہردن ہو جائیں گے یا تکون من الحالکین یا ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو اب یہاں پر دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام بیٹوں سے چھپ کر روتے تھے. آپ نے پڑھا تھا نا تولا عنہم سامنے نہیں روتے تھے لیکن چھپ چھپ کر روتے تھے لیکن آنکھوں نے ان کا حال بتا دیا. آنکھوں نے حال بتا دیا نا کہ اتنا وہ روئے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. ٹھیک اب جب بیٹوں نے ان کا یہ حال دیکھا کہ یہ باپ کیا کر رہے ہیں تو بیٹے بھی ایسے حسد کا شکار تھے یوسف علیہ السلام سے کہ ان کا غم بھی ان سے برداشت نہیں ہو رہا ہے. وہ ان کو نہ باپ کی حالت پر رحم آیا نہ باپ سے کوئی ان کو ہمدردی ہوئی کچھ بھی نہیں بلکہ الٹا باپ کو ملامت کرتے ہیں کہ بس آپ تو اس کا غم چھوڑیں گے نہیں ہمیشہ ایسے ہی غم کرتے رہیں گے یہاں تک کہ یا تو آپ اپنے آپ کو اس غم سے گلا دیں گے یا پھر ہلاک ہی ہو جائیں گے. اب ذرا یہاں پر رک کر سوچیں ایک باپ کے دل کی کیفیت. پہلے وہ 2 بیٹوں کا غم ہے ان کو بلکہ اب تو 3 بیٹے ان سے جدا ہو چکے ہیں. یہودا بھی وہیں رہ گیا تھا. یوسف علیہ السلام پہلے جدا ہوئے اسی کا غم نہیں بھولے تھے بنیامین کو چھوڑا ہے یہودا بھی وہاں رک گیا اور اوپر سے باقی بیٹے کس انداز میں بات کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ باپ کو تسلی دیں کوئی باپ کو کنسول کریں کیا کر رہے ہیں وہ تو ملامت کر رہے ہیں. ڈانٹنے والا انداز ہے کہ آپ کو تو آپ ہمیشہ ایسے ہی کرتے رہیں گے. تو آپ پتہ نہیں کس طرح کرتے ہیں آپ ان کو یوسف کو یاد کرتے رہیں گے اور آپ کیا ہو جائیں گے یا تو بہت گل گل کے ختم ہو جائیں گے ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ باپ سے گفتگو کرنے کا بیٹوں کا انداز ہے. تو باپ کے دل کی کیا کیفیت ہوگی آپ سوچ سکتے ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ آج کل کے زمانے میں بھی اولاد جو ہے کچھ اس قسم کی بات چیت والدین سے کرتی ہی ہے افسوس کے ساتھ اور دکھ کے ساتھ. آج بھی ایسا سلوک عام ہے کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ اگر بوڑھے ہو کر کبھی کسی تکلیف سے روئیں یا کبھی کسی چیز کی ضد کر بیٹھتے ہیں نا بوڑھا اور بچہ ایک جیسا ہی ہو جاتا ہے تو پھر بچے جو ہیں وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں جھڑک بھی دیتے ہیں. اتنے بڑے ہو گئے ہیں اس عمر کو پہنچ گئے ہیں آپ کیا بچوں کی طرح ضد کر رہے ہیں بچوں کی سی حرکتیں کرتے ہیں. یہ سب آج کل عام الفاظ ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے. بچوں کی طرح رو رہے ہیں. اب ڈائبٹک لوگ ہوتے ہیں نا بزرگ ہوتے ہیں وہ کبھی ضد کرتے ہیں نہیں میں نے میٹھا کھانا ہے تو سخت 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 ان کو سننا پڑتا ہے. ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کو کتنی شوگر ہے اور بچوں کی طرح کی ضد کر رہے ہیں. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آج کل بھی ایسا سلوک ہوتا ہے. والدین سے اس قسم کی بات کی جاتی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 24 میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی کلیئر حکم دیا والدین کے بارے میں. آیت 23 24 بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا فیصلہ ہو چکا کیا اللہ تعبدوا الا ایاہ
کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وہ بالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اچھا ہی سلوک کرو ہر حال میں۔ تو رب فیصلہ کر چکا کہ اس کی عبادت کے بعد کس کا حق ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کا رویہ کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہیں پر، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اور اگر ان دونوں میں سے ایک یا دونوں تیرے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہے۔ اف وہ بھی نہیں کہہ سکتے، اف نہیں کہہ سکتے، اتنا حتیٰ یہ کہ ان کو جھڑکے، برا بلا کہے، اور انہیں مت جھڑک، ولا تنہرما، ان دونوں کو، اور ان سے کیا کہو، قولن کریما، بہت ہی کریم نرم لہجے میں عزت اور احترام سے بات کرو۔ آگے مزید اللہ تعالیٰ فرماتے وقفت لہما جناح الذل من الرحمہ، اور جھکا دو اپنے کندھوں کو عاجزی انکساری سے رحمت کے ساتھ، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور کہو اے میرے رب ان دونوں پر اسی طرح رحمت فرما جیسا کہ انہوں نے چھوٹے پن میں مجھے رحمت کے ساتھ پرورش کی تھی۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر چکا ہے، اور یہ اولاد آج کل ماں باپ کے ساتھ کرتی ہے، پہلے بھی کرتی تھی، آج بھی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اولادوں کو جو ہے وہ اپنے ماں باپ کی قدر و قیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی عزت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ساتھ اف بھی نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پڑھیں گے سمجھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد والدین کا ہی حق رکھا ہوا ہے۔ اور احسان ہے، احسان کیا ہوتا ہے؟ چاہے والدین کچھ بھی کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، آپ نے ان کے ساتھ اچھا ہی کرنا ہے، یہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تو بہرحال جو بچے ہیں ان کے بیٹے ہیں وہ یعقوب علیہ السلام کو ملامت کرتے ہیں، ڈانٹتے ڈپٹتے ہیں، تو وہ جواب کیا دیتے ہیں؟ قالا، اس نے کہا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ الفاظ دیکھیں، اشکو کا لفظ ہے وہ اشتقا سے ہے، معنی ہوتا ہے شکایت کرنا۔ بسی کا لفظ بسا سے ہے، بے سے، اس کے دو معنی ہوتے ہیں بسا کے مطلب، ایک تو ہوتا ہے بکھیرنا کسی چیز کو، اور دوسرا ہوتا ہے غم کو ظاہر کرنا، بے قراری۔ تو اصل میں ہم معنی الفاظ ہیں، کیونکہ دیکھیں بکھیرنا اس کا معنی ہے، اور غم میں بھی انسان بکھر ہی جاتا ہے، اور حزن ہی حزن سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا کہتے ہیں ترجمہ دیکھیں، اس نے کہا یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہ میں تو اپنی پریشانی اور غم کا شکوہ اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی یعقوب علیہ السلام بیٹوں سے بولے کہ میں نے تو تم سے کچھ بھی نہیں کہا، نہ تم سے کچھ کہتا ہوں، تم نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، پھر میرے ساتھ یہ رویہ کیوں ہے؟ یعنی مجھے کیوں لعنت ملامت کی جا رہی ہے؟ میں نے آپ سے تو کچھ نہیں کہا نا، میں تو تنہائی میں ان کو یاد کرتا ہوں، اور میری آنکھیں اس کی وجہ سے بینائی چلی گئی، تو اس میں مجھ سے کیوں اس طرح کا رویہ رکھا جا رہا ہے؟ اور اصل میں بات تو یہ ہے کہ میں تو اپنا ہر غم اپنے اللہ تعالیٰ سے بیان کرتا ہوں، اپنا ہر غم، اپنی بے قراری، اپنی جو بھی شکایات ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بیان کرتا ہوں، اور اسی سے صبر کی توفیق چاہتا ہوں۔ بہت خوبصورت آیت ہے، بہت خوبصورت جواب ہے یعقوب علیہ السلام کا، کہ بیٹے ملامت کر رہے ہیں اور کیا خوبصورت جواب دے رہے ہیں، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ تو کہتے ہیں میں تو صرف اللہ سے رابطہ کرتا ہوں، اللہ ہی سے اپنا غم، اپنی حزن سب کچھ بیان کرتا ہوں، اور میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عالم من اللہ، کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے اللہ کی طرف سے۔ تو اس کے دو تین مطلب ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ صبر میں کرتا ہوں، صبر کا اجر کیا ہے وہ تم نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 صبر کرنے والوں کی اور اللہ سے ہر وقت ہر حال میں رجوع کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، یہ تم نہیں جانتے، تو اس لیے میں ہر وقت اسی سے اپنا غم اور بے قراری اور دعا کرتا ہوں۔ نمبر 3 یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا یہ بات کہنے سے یہ مقصد ہو، انہوں نے کہا نہیں بیٹوں سے، صرف اتنا ہی کہا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، تو ان کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو خواب یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا اس کی تعبیر کے مطابق سب وہ سارے بیٹے ان سے ضرور ملیں گے، تو یہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔
اسباق اس آیت کے بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے سبھی کے لیے. اہم ترین سبق تو اس کا یہ ہے، آپ دیکھیں کہ اپنی تکالیف انسانوں سے بہت زیادہ جو بیان کرنا ہے وہ صبر کے منافی ہے. اپنی تکالیف بہت زیادہ لوگوں سے بیان نہیں کرنا چاہیے، یہ صبر کے منافی ہے، صبر کے اگینسٹ ہے. اور لوگوں کے پاس عام طور پر کیا آپ کے غم کا علاج ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. کسی کے پاس آپ کے غم کا علاج نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ الٹا آپ کے غم کی تشہیر ہوتی ہے. تو اپنا غم تو ہر حال میں اللہ سے بیان کرنا چاہیے. سوچ کے دیکھیں نا، آپ غم بیان کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کوئی آپ کا علاج کرتا ہے؟ نہیں. وقتی طور پر شاید کچھ ایک دو الفاظ بول دے، لیکن تشہیر ہونا بہت عام سی بات ہے. تو بہرحال اپنا غم، یہ یہاں سے سیکھنے کی بات ہے کہ اپنا غم ہر حال میں اللہ سے بیان کرنا چاہیے، اس سے مدد اور اس سے صبر مانگنا چاہیے اور اسی سے رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ حل نکالنے والی ذات تو اسی کی ہے. وہی سلوشن نکالے گا، وہی صبر دینے والا بھی ہے، اور وہی صبر کرنے والوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. ان اللہ مع الصابرین. تو سیدنا یعقوب علیہ السلام کے یہ الفاظ جو ہیں یہ بہت پیاری جو ہے دعا بھی ہیں. یہ دعا ہے بہت خوبصورت، اس کو یاد کرنا چاہیے اور غم اور پریشانی کے وقت پڑھنی بھی چاہیے. اور اسی طرح کا طرز عمل بھی اختیار کرنا چاہیے کہ کوئی پریشانی، کوئی بے قراری، کوئی غم ہو تو اس کو کس طرف بیان کرنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بیان کرنا چاہیے. اور یہاں سے نمبر 3 جو سبق ہے وہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ غم اور دکھ محسوس کرنا قدرتی چیز ہے. عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ والا ہے، کوئی دیندار ہے، تو اس کے اوپر غم کا اثر ہی نہیں ہوتا، وہ پکے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. غم محسوس ضرور ہوتا ہے انسان ہونے کے ناطے، غم کا اثر بھی ہوتا ہے. غم سے کوئی مبرہ نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ پیغمبروں کو اتنے بڑے بڑے غم پہنچے، تو نیک لوگوں کو بھی غم پہنچتے ہیں، اثر بھی ہوتا ہے انسان ہونے کے ناطے. محسوس بھی کرتے ہیں، وہ روتے بھی ہیں. یہاں سے پتہ چل رہا ہے نا، روئے نا، وہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی. لیکن جو نیک ہوتے ہیں، جو اللہ سے جڑے ہوتے ہیں، وہ جزا فضا نہیں کرتے، واہ ویلا نہیں کرتے، ناشکری نہیں کرتے اور بے صبری نہیں کرتے. اور آج یہ پتہ چل رہا ہے اگلا سبق کہ آنسوؤں کا بہنا اور رونا جو ہے وہ صبر کے خلاف نہیں ہے. آنسوؤں کا بہنا جو ہے وہ تو دلوں کی نرمی کی نشانی ہے نا. تو آنسو تو بہہ سکتے ہیں، لیکن غم کے اوپر بہت زیادہ چلا چیخ کر رونا اور پیٹنا اور واویلا کرنا اور صبر نہ کرنا، یہ سب یقینی طور پر صبر کے خلاف ہے. اور بات یہ ہوتی کہ دیکھیں، مومن کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو اتنا تو ضرور ہے کہ اتنا تو اس کو سمجھنا ہی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ دھو دیتا ہے. باقی تو اور بات کی چیزیں ہیں نا کہ آزمائش ہے اور اس میں صبر ہے تو پھر اجر ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، درجات بلند ہونا ہے. لیکن کم از کم اتنا تو ہر کسی کو پتا ہونا چاہیے کہ جب تکلیف کوئی پہنچتی ہے مومن کو تو اس کا گناہ دھلتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری کی حدیث ہے، مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے. تو آپ سوچیں کہ کیا ہے، اگر چھوٹی سی تکلیف بھی ہوتی ہے تو وہ گناہ کو اس سے دھل جاتا ہے. روایات میں آتا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے جب وہ اپنے والد سے ملے تھے بعد میں، تو ان سے پوچھا تھا کہ آپ اتنا کیوں روتے تھے میری یاد میں. تو اب یہاں بھی ان کا جواب بڑا زبردست ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم کس کے ہاتھ لگ گئے، اور فکر مجھے یہ تھی کہ کہیں تمہارا عقیدہ تو نہیں بگڑ گیا. تو بنیادی غم کیا تھا یعقوب علیہ السلام کا؟ یہ نہیں غم تھا کہ بیٹا چلا گیا اور اب کیا ہو. غم یہ تھا کہ کہیں بیٹے سے دین نہ چلا گیا ہو، عقائد نہ بگڑ گئے ہوں. اور دراصل غم کرنے کی بات ہے بھی ہے ہی یہی کہ انسان اس بات کی فکر کرے کہ وہ اور اس کی اولاد مرتے دم تک ایمان پر قائم رہیں. اور جس کے پہلے بارے میں آپ نے پڑھا کہ تمام انبیاء کا نام لے کے کہا گیا تھا، یعقوب علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، اور سب جو ہے وہ کیا ہدایت کر کے گئے تھے اپنی اولاد کو کہ تمہیں موت نہ آئے یہاں تک کہ تم فرما بردار ہو، مسلمان ہو. تو اصل غم کرنے کی اور فکر کرنے کی یہی بات ہے کہ میں اور میری اولاد مرتے دم تک فرما برداری پر، ایمان پر قائم رہیں، عقیدے نہ بگڑے. اور یہاں پر کہا گیا کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ انما اشکو، کہ میں شکایت کرتا ہوں.
تو اللہ سے شکایت کرنے کا معنی کیا ہے یہ بھی سمجھ لیں. یہ نہیں ہے کہ اللہ سے ہم یہ شکایت کریں کہ تو نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا اور میرے ساتھ یہ کیوں کیا اور میں تو تیری بہت خیال کرتی ہوں. نہیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا ہرگز بھی، بلکہ اپنی حالت کا شکوہ کرنا ہے. کس کا شکوہ کرنا ہے؟ اپنی حالت کا، کہ یار اب میں بہت کمزور ہوں، تو میری مدد کر کہ مجھے آزمائش میں صبر اور استقامت عطا فرما. یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میں بہت کمزور ہوں تو مجھ پہ آزمائشیں نہ ڈال، آزمائشوں سے بچا لے، بغیر آزمائش کے مجھے تو اپنی بندی بنا لے. تو یہ اپنی حالت کا شکوہ کرنا ہوتا ہے. یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فلاں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، تو میرے معاملے میں انصاف کر. یہ ہے انما اشکو کا مطلب. یہ بالکل نہیں ہے کہ ہم اللہ سے خدا نہ خواستہ اللہ کے ساتھ آرگومنٹ کرنا شروع کر دیں کہ یا اللہ میرے ساتھ یہ کیوں کر دیا. ٹھیک ہے، تو اس کو سمجھ لیں اچھی طرح سے کہ انما اشکو سے کیا مطلب ہے، کہ اللہ سے شکایت کرنے کا کیا مطلب ہے. بہرحال یعقوب علیہ السلام بڑے خوبصورت جواب دیتے ہیں ان کو. پھر بچوں کو، اپنے بیٹوں کو ہدایت کرتے ہیں کہ یا بنیا، اے میرے بیٹوں، اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون. تو الفاظ دیکھ لیں پہلے اس کے. اور اس میں سب سے پہلے ایک ورڈ آیا ہے فتحسسوا. یہ حس سے ہے، حس سے. حسا کا مطلب ہوتا ہے کہ سینس کر کے کسی چیز کو، یعنی کسی چیز کو محسوس کرنا. حسا کا مطلب ہے کسی چیز کو ہوا سے قمصہ سے محسوس کرنا. اور ہوا سے قمصہ کیا ہوتے ہیں؟ یہی سننا اور دیکھنا اور سونگھنا وغیرہ وغیرہ، ٹچ کرنا. تو حسا کے مطلب ہوتے ہیں سینس کرنا، محسوس کرنا. اور تحسا جو یہاں پر آیا ہے اس کا معنی ہوتا ہے ڈھونڈنا. ٹھیک، سراغ لگانا، تحسا. اور ساری سینسز استعمال کر کے ڈھونڈنا. اور تیسو تو پہلے آپ کو بتا چکی ہوں میں، یا عیسیٰ کے مطلب کہ کسی چیز کی امید ختم ہو جانا. من روح اللہ، اس کو ضرور نوٹ کر لیں، یہ روح نہیں ہے، روح ہے. رے کے اوپر زبر ہے. روح نہیں ہے جو اللہ انسان کے اندر ہوتی ہے. یہ ورڈ کیا ہے؟ روح. روح کے کئی معنی ہوتے ہیں. سب سے پہلا معنی ہوتا ہے رحمت، دوسرا راحت، پھر اسی طرح تازگی اور آسائش کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. یہاں پر اللہ کی رحمت کے لیے استعمال ہوا ہے کہ ولا تیسو من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے. تو یہ الفاظ تھے. اب اس کی ٹرانسلیشن آپ پوری دیکھ لیں کہ کیا اس کا معنی ہے آیت کا. یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو ہدایت کرتے ہیں کہ اے میرے بیٹو، یا بنیا اذهبوا، تم سب جاؤ، ذہابا سے، اور یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کو ڈھونڈو. فتحسسوا من یوسف واخیہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ولا تیأسوا من روح اللہ، کیوں مایوس نہ ہو؟ کیونکہ انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کیونکہ بے شک اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں. یہ بھی بہت زبردست آیت ہے. اب بیٹوں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اور پوری کوشش کر کے، ہر طریقہ استعمال کر کے، فتحسسوا، اپنے بھائیوں کو ڈھونڈو، یوسف کو اور اس کے بھائی کو ڈھونڈو، بنیامین کو ڈھونڈو. اب انہوں نے یہودا کا نام اس لیے نہیں لیا کہ یہودا تو خود ہی وہاں اسی غرض سے رکا ہوا تھا نا کہ بھائی کو ڈھونڈ کے چھڑا کر لے کر آئے. اور مزید ہدایت کرتے ہیں جو بہت ہی خوبصورت ہدایت ہے کہ دیکھو بیٹو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. کیوں؟ کیونکہ بے شک اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں. بہت زبردست ہدایت کر رہے ہیں بیٹوں کو کہ دیکھو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کے اوپر پورا توکل کر کے ڈھونڈنا، اور اس کی رحمت سے کرم کی امید رکھنا کہ بھائی مل جائیں گے. تو یہ ہدایت کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں یہ ان کی بات سے ہی پتہ چل رہا ہے ہمیں کہ اللہ کی رحمت سے کافر مایوس ہوتے ہیں، مومن کا یہ شیوا نہیں ہے. مومن جو ہوتا ہے وہ کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا کہ بس اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ یہیں سے پتہ چل رہا ہے. اور یہ دیکھیں آپ، بہت بڑی یہ بھی سیکھنے کی بات ہے کہ جیسے جیسے غم بڑھ رہا ہے نا، غم پر غم پڑ رہا ہے یعقوب علیہ السلام پر، ویسے ویسے ان کی اللہ سے امید بڑھتی چلی جا رہی ہے. ہاں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹو جا کے ڈھونڈو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے تو کافر مایوس ہوتے ہیں. اب ایک اور جگہ قرآن میں آتا ہے سورہ الحجر میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، سورہ الحجر کی آیت نمبر 66 ہے، وقال
میں قالا ومن یقنت ومن یقنت من رحمت ربی الا الضالون، اور کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ نہیں مایوس ہوتے اللہ کی رحمت سے مگر صرف گمراہ لوگ۔ تو اب دو باتیں ہمیں یہاں سے پتہ چل رہی ہیں جو ہمارے لیے سبق بھی ہے کہ اللہ کی رحمت سے کون سے لوگ مایوس ہوتے ہیں؟ یہ کافرون مایوس ہوتے ہیں، الا الکافرون، یا کہ کون مایوس ہوتے ہیں؟ الا الضالون، بھٹکے ہوئے لوگ۔ مومن ہدایت یافتہ لوگ کبھی بھی، جن کو رب پر بھروسہ ہوتا ہے، اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ تو یہ بھی بہت یاد رکھنے کی بات ہے، کبھی انسان پر کوئی مایوسی چھانے لگے تو یاد کر لیں کہ اللہ کی رحمت سے تو کافر مایوس ہوتے ہیں یا پھر گمراہ لوگ مایوس ہوتے ہیں، تو نہ تو میں گمراہ ہوں اور نہ ہی میں خدا نہ کرے کافر ہوں، تو میں مایوس کیسے ہو سکتی ہوں؟ ہم؟ تو یہ بھی بہت ہی اہم ترین بات ہے جو انسان کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو بیٹوں کو ہدایت کرتے ہیں، بیٹے جاتے ہیں، فلما دخلوا علیہ، پھر جب وہ داخل ہوئے اس پر، قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ واوفی لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ اب الفاظ پہلے آپ دیکھ لیں، اس میں پہلے ایک لفظ آیا ہے مزجاتن، یہ بداعتن کا تو لفظ پہلے آپ کو بتا چکی ہوں۔ بدا کا مطلب ہوتے ہیں وہ سرمایہ جو آپ تجارت کے لیے لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ مزجاتن کے مطلب ہوتے ہیں ردی چیز، حقیر چیز، ٹھیک، ردی اور حقیر چیز، اور اس کا روٹ جو ہے زے جیم اور باؤ ہے۔ پھر ایک لفظ یہاں پر آیا ہے تصدق و تصدق، تو یہ اس کا روٹ صدق ہے، اور صدقہ کے مطلب ہوتے ہیں کسی کی تصدیق کرنا، ٹھیک ہے، اس نے تصدیق کی۔ صدقہ کے مطلب کیا ہوتے ہیں؟ تصدیق کرنا، ٹھیک۔ اور صدق کے مطلب کیا ہوتے ہیں؟ سچائی ہوتی ہے۔ صدقہ کا مطلب تصدیق کرنا، یعنی سچائی کی تصدیق کرنا۔ اور تصدقہ تے کے ساتھ جو یہاں آ رہا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں صدقہ کرنا، ٹھیک، سمجھ آ رہی؟ پھر سے بتا دیتا ہوں، تصدق کا جو لفظ ہے اس کا روٹ صدق ہے۔ صدقہ اگر ہو نا تے اس میں نہ ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں اس نے تصدیق کی، اور اگر تے کے ساتھ جو لفظ یہاں آ رہا ہے تصدق، تو اس کے معنی ہوتے ہیں اس نے صدقہ کیا۔ اور تصدق، تو صدقہ کر، صدقہ کیجئے علینا ہم پر۔ پھر آگے ایک لفظ آیا ہے متصدقین، تو یہ بھی صدقے سے، یہ سچ سے، یہ صدق سے ہے، اور متصدق کی جمع ہے۔ متصدق کس کو کہتے ہیں؟ صدقہ کرنے والا، متصدقین صدقہ کرنے والے۔ ٹرانسلیشن دیکھ لیں اس کی کہ فلما دخلوا، پھر جب وہ داخل ہوئے، علیہ اس کے اوپر، کس کے اوپر؟ یوسف علیہ السلام کے پاس جب آئی پہنچے، قالو انہوں نے کہا اے عزیز، ہمیں اور ہمارے اہل عیال کو تکلیف پہنچی ہے، مسنا وآلنا الضر، اور ہم ناقص سے پونجی لے کر آئے، یعنی پورے پیسے بھی نہیں لائے ہیں۔ وجینا بداعۃ مزجاۃ، بہت ہی کم پیسے لے کر آئے ہیں، ناقص پونجی لائے ہیں، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ کیا کریں؟ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، آپ ہمیں پورا پورا ناپ دیں غلے کا، بے شک پیسے کم ہیں، پورے پورا ناپ دیں۔ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور ہم پر صدقہ کریں۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، یقیناً اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو اجر دیتا ہے۔ تو سیدنا یوسف یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا جاؤ اپنے بھائیوں کو اچھے طریقے سے ڈھونڈو۔ یہ نکلے، اور تیسری دفعہ بھی سیدھا انہوں نے مصر کا رخ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ کم از کم ان کو پتا تھا کہ بنیامین تو وہیں ہے اور یہودا بھی وہیں تھے، یوسف علیہ السلام کے بارے میں تو ابھی نہیں پتا نا، تو مصر ہی پہنچے، اور انہوں نے یہ بھی سوچا کہ وہاں جائیں گے تو جو کچھ تھوڑی بہت جمع پونجی ہے اس سے غلہ بھی لے آئیں گے اور بھائی کو چھڑانے کی کوشش بھی کریں گے۔ پھر جب وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے تو بولے اے عزیز، یا ایھا العزیز، عزیز جو ہے شاہ مصر کا لقب ہوتا تھا، تو بادشاہ کو اس کے لقب سے مخاطب کر کے کہنے لگے کہ اے عزیز، بے شک ہم اور ہمارے گھر والے مصیبت میں ہیں، ہمیں تکلیف پہنچی ہے، سخت بھوک کا شکار ہیں، ہمارے پاس غلہ خریدنے کی رقم بھی پوری نہیں ہے، حقیر سی رقم لائے ہیں، لیکن آپ اپنی طرف سے ہمیں پورا غلہ دے دیں اور ہم پر صدقہ کریں، یعنی مدد کے طور پر، صدقے کے طور پر دے دیں، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ
صدقہ کرنے والوں کو اجر دیتا ہے۔ اب یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ وہی بھائی ہیں جنہوں نے تکبر میں اور پتہ نہیں اپنی کس بڑائی میں اتنے یوسف جیسے بھائی کو، سگے بھائی تھے نا، ان کے ساتھ کیا کیا، کہ اٹھا کے ان کو کنویں میں پھینک دیا۔ تو اب وہ خود کس حیثیت میں انہی کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں جن کو جیلسی میں اور حقیر سمجھ کے انہوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، کس حیثیت میں اب سامنے کھڑے ہوئے کہ صدقہ طلب کر رہے ہیں۔ تو اس میں بھی دو تین اسباق ہیں۔ پہلا سبق تو بہت یہی ہے کہ غلط چالوں سے کبھی بھی انسان اونچا مقام نہیں حاصل کر سکتا، بلکہ جتنی چالیں چلتا ہے اتنا پستی کی طرف جاتا ہے اور گرتا ہی چلا جاتا ہے، ہمیشہ ڈاؤن اور ڈاؤن ہوتا چلا جاتا ہے۔ نمبر دو یہ سبق ہے کہ کسی کے ساتھ بھی کبھی بھی زیادتی نہیں کرنا چاہیے، اور کم از کم کسی کے ساتھ زیادتی کرتے وقت یہ ضرور یاد رکھیں، اول تو کرنا ہی نہیں چاہیے، لیکن کم از کم اتنا ضرور یاد رکھیں کہ وقت تو بدلتا رہتا ہے، وقت ایک ساتھ تو نہیں رہتا۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی اسی شخص کے ساتھ جس کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ کسی ضرورت کے تحت آپ کو ہاتھ پھیلانا پڑ جائے، تو کم از کم اتنا تو زیادتی کرتے ہوئے ضرور سوچ لیں۔ تو بہرحال سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو صدقہ طلب کرتے ہوئے دیکھ نہ سکے، مزید ان سے برداشت نہیں ہوا، ان کا دل بھر آیا، ان کا رشتہ تھا نا، اور انہوں نے معاملہ کھول دیا، ان کو بتا دیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں، قال، اس نے کہا، حل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون۔ تو قال، اس نے کہا یعنی یوسف علیہ السلام نے کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا، اور جب تم نادان تھے، یعنی وان تم جاہلون، جاہل تھے۔ جوہل جو ہے نا اس کے دو معنی ہوتے ہیں، یعنی جوہل کا مطلب ہوتا ہے لا علمی، تو لا علمی دو وجہ سے ہو سکتی ہے نا، ایک تو یہ کہ آپ نے علم حاصل ہی نہیں کیا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس بارے میں کیا حکم ہے، اور دوسرا یہ کہ نادانی کی وجہ سے، علم ہو آپ کو کسی بات کا لیکن پھر بھی آپ بیوقوفی نادانی میں اس بات کو کر گزریں۔ تو بھائی یوسف علیہ السلام کہتے ہیں بھائیوں سے کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادان تھے، جاہل تھے؟ یعنی بھائیوں سے کہا کہ تم کو یاد ہے کہ تم نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، لا علمی اور نادانی میں کیا کیا حرکتیں کی تھی۔ اب یہ بھی یوسف علیہ السلام کا جو رویہ ہے وہ بھی نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ بہت ہی کریمانہ انداز ہے، کوئی الزام نہیں لگا رہے بلکہ سوال کر کے یاد دلا رہے ہیں، اور ندامت سے بچانے کے لیے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جہالت میں کیا تھا، لا علمی میں کیا تھا، نادانی میں تم نے کیا کیا تھا۔ اور بھی طریقے ہو سکتے تھے نا یاد کرانے کے، کہ تم نے کیا 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 تھا، برے طریقے سے یاد دلاتے نہیں، وہ صرف سوال کر رہے ہیں اور اچھے طریقے سے یاد دلا رہے ہیں کہ جب تم نادان تھے تو تب تم نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا کیا تھا۔ تو یہاں بھی سبق ہے کہ یہ حقیقت ہے، آپ دیکھیں کہ انسان جب اللہ کی نافرمانی کا کام کرتا ہے یا گناہ کا کام کرتا ہے تو وہ نادانی کا ہی ثبوت دیتا ہے نا، جہالت کا ثبوت دیتا ہے، کیونکہ اپنے اوپر وبال کما رہا ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی کے کام کر کے اپنے اوپر وبال کما رہا ہوتا ہے، تو اس سے زیادہ نادانی اور جہالت کیا ہو سکتی ہے؟ تو سب سے بڑا سبق تو یہی ہے کہ جب بھی کوئی انسان اس طرح کے کام کرتا ہے تو وہ سخت جہالت اور نادانی کا ثبوت دے رہا ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی کے کام کر کے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا سبق یہ ہے کہ عالم کا علم جب تک عمل میں نہ ڈھلے تو وہ بھی جہالت ہوتا ہے، ٹھیک؟ علم کون سا ہے؟ علم اس کو کہتے ہیں جو عمل میں ڈل جائے، ورنہ تو علم کیا ہے؟ اگر آپ صرف بکس پڑھ لیتے ہیں تو وہ علم تو نہیں ہوا نا، وہ تو ایسے ہے جیسے آپ گدھے کے اوپر کتابیں لاد دیں۔ اللہ تعالیٰ نے مثال بھی دی ہے سورہ جمعہ میں، ٹھیک؟ جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لاد دیں، آپ گدھے کے اوپر بہت ساری کتابیں لاد دیں تو وہ اس سے کوئی فائدہ اٹھائے گا نہیں، اس کے لیے برابر ہوتا ہے نا، چاہے اس کے پیٹھ پہ نمک لدا ہو یا کوئی بھی بوجھ لدا ہو یا کتابیں لدی ہوں۔ تو فائدہ تو جب ہو نا جب انسان کو اس کا پتہ ہو کہ کتابوں میں لکھا کیا ہے، اس کے عمل میں آئے۔ تو صرف کتابیں لادنے سے کوئی عالم نہیں بنتا، بلکہ کتابوں کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے سے کرنے سے عالم بنتا ہے۔ اب بھائی جو تھے ان کو بھی علم تو تھا، ٹھیک ہے، علم ان کو اچھی طرح تھا کہ یہ بھائی اور ہم بھائی کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتے، یہ اللہ کی ناراضی کا کام ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا، تو نادانی اور جہالت میں کیا نا، اور پھر وہ علم والے تھے ہی نہیں، اس کا مطلب ہے
کہ اتنا بڑا انہوں نے ظلم کیا. اور یہی وہ موقع تھا جہاں اللہ تعالیٰ کی وحی مکمل طور پر پوری ہوئی، جو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اس وقت کی تھی جب وہ کنویں میں پھینکے جا رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ تم ضرور ان کو اس فعل کے بارے میں بتاؤ گے جبکہ انہیں شعور نہیں ہوگا. تو اب یوسف علیہ السلام ان کو بتا رہے ہیں نا کہ میں ہی تو یوسف ہوں، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ تم نے اپنے بھائی اور اس کے ساتھ کیا کیا تھا. اور ان کو شعور نہیں تھا کہ سامنے یوسف علیہ السلام موجود ہیں. ان کا اس بات سے بالکل لاپرواہ تھے، پتہ نہیں تھا ان کو، بے علم تھے کہ سامنے یوسف علیہ السلام موجود ہیں. تو یوسف علیہ السلام ان کو معاملہ کھولتے ہیں کہ ذرا یاد کرو کہ تم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا. اذ انتم جاہلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. تو کیا کہتے ہیں وہ ٹرانسلیشن کیا ہے کہ وہ بولے، بھائی بولے کیا واقعی تو ہی یوسف ہے؟ اس نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں. قال انا یوسف، اور یہ میرا بھائی ہے. یقیناً اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے. لقد من اللہ علینا، اور بے شک جو شخص بھی تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا. تو ہوا یہ کہ جب یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ تم نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا، تو شاہ مصر کے سوال پر بھائی چونک اٹھے اور انہوں نے نظر اٹھا کے نظر بھر کے بادشاہ کو دیکھا. ورنہ بادشاہ کے سامنے تو نظر نیچے رکھی جاتی ہے نا. تو انہوں نے کبھی غور سے دیکھا ہی نہیں تھا کہ خد و خال وغیرہ سے کوئی پہچانتے. اب انہوں نے نظر بھر کے دیکھا اور حیرانی اور تعجب سے بولے انت انک لانت یوسف، کیا تم ہی یوسف ہو؟ کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ قال انا یوسف، تو انہوں نے جواب دیا ہاں میں ہی تو یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی یعنی بنیامین ہے جو اب میرے پاس ہے. تو اللہ نے ہم دونوں پر احسان کیا ہے کہ ہم دونوں بھائیوں کو طویل جدائی کے بعد ملا دیا. تم نے جس بھائی کو کنویں میں ڈالا اس پر اللہ کا احسان دیکھو. کنویں سے نکالا، مصر کے عزیز مصر کے گھر میں پہنچایا، خواتین کے مکر سے بچایا، قید خانے سے نکالا، شاہ مصر بنا ڈالا. تو لقد من اللہ علینا. اور انہو من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور بے شک جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ ایسے محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائیوں، یہ صبر اور تقوی کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے. اور یہی یوسف علیہ السلام کا وہ جملہ ہے جو پورے قصے کا مرکزی نقطہ ہے، یا پوری سورہ کا مرکزی نقطہ ہے، جو پلو سے باندھنے کی بات ہے، جو سبق ہے، جو ہمارے سیکھنے کی بات ہے. کیا ہے؟ یہی ہے کہ وَمَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. جو بھی کہیں بھی کبھی بھی صبر و تقوی اختیار کرے تو وہی محسن ہے، اور ایسے محسن کا اجر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے. تو تین چیزیں آئی ہیں یہاں پر، صبر ہے، تقوی ہے، اور احسان ہے، محسنین ہے. تقوی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی محبت میں اچھے کام کرنا اور اس کی ناراضگی کے ڈر سے برے کام چھوڑ دینا. پھر اپنی پوری زندگی میں صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، جوانی سے بڑھاپے تک اپنی تمام کوششیں اور کاموں میں اسی بات کا شعوری طور پر خیال رکھنا کہ صرف وہ کام کرنا جو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اور وہ چھوڑ دینا جو اللہ کو پسند نہیں ہے. اسی کا نام تقوی ہے. تقوی کو پھر سمجھ لیں. تقوی سمجھنا تو بار بار ضروری ہے کیونکہ تقوی ہی تو چاہیے، اور ہدایت بھی متقین کے لیے ہے. تو تقوی یہ ہے کہ چاہے کوئی کام نفس پر بھاری ہے، چاہے کوئی کسی کو برا لگ رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کام پر دل کو جمانا ہے اگر اللہ تعالیٰ کی پسند کا کام ہے. ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کاموں سے اپنے نفس کو دور کرنا ہے. اور اس کے لیے پھر کیا چاہیے ہوتا ہے؟ دوسری صفت جس کا یہاں پر ذکر ہے. تقوی کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے. تقوی کے لیے کیوں صبر کی ضرورت ہے نا؟ سوچ کے دیکھیں نا. صبر اور تقوی تو دونوں ایک ساتھ ہیں، لازم و ملزوم ہے. جب دونوں موجود ہو تبھی آپ عمل صالح کر سکتے ہیں نا. تقوی اور صبر. تقوی کہ اللہ کی پسندیدہ کام کرنے کی آپ کوشش کریں،
اور ہمیشہ اللہ کے پسند کے کام کرنا چاہیں، اللہ کی ناراضگی کے کام چھوڑ دیں، تو اب اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ صبر۔ صبر کیا ہوتا ہے؟ روکنا، باندھنا، جمانا اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے کاموں پر۔ تو پھر تقوی اور صبر تو ساتھ ساتھ ہو گئے، لازم و ملزوم ہے۔ سمجھ آ رہی ہوگی امید ہے آپ لوگوں کو۔ تو صبر اور تقوی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لازم اور ملزوم ہیں۔ جب یہ دونوں موجود ہوں اور ہر کام ان دونوں کے ساتھ کیا جائے تو وہی ایسا عمل ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے اور جو مطلوب ہے، جو زندگی کا مقصد ہے ہمارا، جیسا کہ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اور اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون آسان عمل لے کر آتا ہے۔ تو آسان عمل انسان تبھی کر سکتا ہے جو ہماری زندگی کا مقصد ہے، کہ جب آپ کے اندر تقوی ہو سب سے پہلے، اور پھر صبر بھی موجود ہو۔ ہاں؟ تقوی کہ آپ پہلے اپنے اندر اللہ کا ایسا ڈر تو پیدا کریں، اللہ کی ایسی محبت تو پیدا کریں کہ جو آپ سے صرف اس کی رضا کے کام کروائے، اور اس کی جو ناراضگی کے کام ہے ان سے آپ کو دور کرے۔ اور پھر صبر کہ اپنے آپ کو اس چیزوں پر جمائیں، تو آپ آسان عمل کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے زندگی اور موت دی ہے۔ تو اصل میں یہ سورہ یوسف عام الحزن میں نازل ہوئی تھی، جو حزن کا سال کہلاتا ہے، غم کا سال، جب جس سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو محبوب ہستیاں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ابو طالب دونوں رخصت ہو گئے تھے دنیا سے۔ اوپر سے قریش کی سختیاں مزید بڑھ گئی تھی۔ ایسی صورت میں اس صورت کا نزول ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو جمایا کہ بے شک جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو ایسے شخص کا اجر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے، آپ بھی یقیناً کامیاب ہوں گے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح سے کامیاب ہوئے اور اسلام دنیا پر چھا گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، مسند احمد کی حدیث ہے کہ مدد صبر کے ساتھ آتی ہے، مدد صبر کے ساتھ آتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سبھی امت کو یہ سبق دیا گیا ہے۔ کیا سبق دیا گیا ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ سبق ہے کہ انہ من یتقی و یصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ یہ سبق ہے کہ تین چیزیں ہیں، ان کو یاد رکھیں۔ لیکن افسوس اور دکھ کے ساتھ آج مسلمانوں کا رویہ کیا ہے؟ کیا رویہ ہے؟ کہیں صبر نظر آتا ہے آپ کو؟ تقوی نظر آتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لڑائی جھگڑا کرنے پر لوگ تیار ہو جاتے ہیں، الجھ جاتے ہیں۔ چھوٹی سی بات دیکھ لیں، روڈ کے اوپر راستہ دینے کا مسئلہ ہو، کہیں پر کیو میں لائن میں لگنے کا مسئلہ ہو، کوئی تھوڑا انتظار کرنا پڑ جائے، بے صبری کے مظاہرے ہیں، کہیں صبر تقوی کہیں نظر نہیں آتا۔ تھوڑی سی مشکل پریشانی، واہ ویلا روٹنا پیٹنا شروع۔ تو بات یہ ہے کہ جو صبر اور تقوی اختیار کرتا ہے وہ محسن ہے، اور اجر محسنین کے لیے ہی ہے۔ اجر کس کے لیے؟ جو صبر اور تقوی اختیار کرے، اور صبر اور تقوی اختیار کرنے والے ہی محسنین ہیں۔ اب ہمارے سوچنے کی اور سمجھنے کی یہاں پر بات یہ ہے، ہوم ورک ہمارا یہ ہے کہ ہم سوچیں، ہم میں سے ہر کوئی اپنی جگہ پر سوچے کہ یہ تینوں چیزیں میرے اندر موجود ہیں۔ کیونکہ اور سوچے کیوں سوچنا ہے؟ کیونکہ یہ تینوں چیزیں نہ ہوئی تو ہمارے اعمال آسان نہیں ہو سکتے، اور جب اعمال آسان نہیں ہو سکتے تو جنت میں جانے کی خواہش کیسے پوری ہوگی؟ تو سوچیں کہ یہ تینوں چیزیں ہمارے اندر کس حد تک موجود ہیں، صبر، تقوی اور احسان۔ سیدنا یوسف بھی تو انسان تھے نا، انسان تھے نا ہمارے جیسے۔ سوچیں، کوئی کیا وہ فرشتے تھے؟ نہیں، انسان تھے۔ کیا ان کے رویے میں کہیں بے صبرا پر نظر آیا ہے آپ کو؟ کنویں میں پھینکتے وقت نظر آیا؟ بکتے وقت نظر آیا؟ جیل میں نظر آیا؟ نہیں، ہر جگہ آپ کو تقوی اور احسان ہی دکھائی دیتا ہے، اور بار بار لوگ ان کو منہ سے نہیں کہہ رہے ہیں۔ بہرحال بھائی پہچان گئے کہ یہ تو یوسف ہیں، ٹھیک ہے، ان کو سمجھ میں آ گئی، کو پتہ چل گیا کہ یہ تو ہمارے بھائی یوسف علیہ السلام ہیں۔ قالو، انہوں نے کہا، تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین۔ اس آیت میں ایک ورڈ ہے نیا، آثر کا۔ آثر کا لفظ جو ہے وہ اثر یسرو ایثار سے ہے، ایثار، ایثار پڑھتے ہیں نا، جس کے معنی ہوتے ہیں ترجیح دینا، کسی کو ترجیح دینا یا کسی کو اہمیت دینا۔
کسی کو اپنے اوپر فضیلت دینا، یہ سب معنی ہوتے ہیں ایثار کے۔ تو کیا کہتے ہیں بھائیوں نے اللہ کی قسم کھا کر کہا، انہوں نے کہا اللہ کی قسم یقینی طور پر بلا شبہ لقد آثرک اللہ علینا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تجھے ہم پر فضیلت دی ہے، ترجیح دی ہے۔ اور بلا شبہ ان کننا لخواطئین، ہم ہی یقینی طور پر خطا کار تھے۔ خواطئین جو ہے وہ خاطئ کی جمع ہے، خطا کرنے والے۔ یعنی بھائیوں نے ایک قسم کھائی کہ ہمیں بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم نے بہت بڑی خطا کی، گناہ کیا کہ آپ کو کنویں میں پھینکا تھا اور یہ سب کیا، اور ہمیں نظر آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی ہے، فضیلت بخشی ہے، بلند درجات سے نوازا ہے، اور ہم بہت بڑے خطا کار ہیں کہ جیلسی میں آ کے، حسد میں آ کر یہ سب ہم نے کام کیے۔ تو یہاں پر بھی کچھ اسباق ہیں کہ بھائیوں نے بھی اب دیکھ رہے ہیں آپ کے اپنی غلطی قبول کر لی فوراً۔ اب یہ ان کی بھی بڑائی ہے، ورنہ بہت سے لوگ اس اسٹیج تک آ کر تو بالکل بھی غلطی تسلیم نہیں کرتے ہیں، انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، انائیت کا شکار ہو جاتے ہیں کہ نہیں، ہم وہ جب ایک غلطی پر غلطی کرتا چلا جائے نا انسان، تو انا اس کی بہت زیادہ آڑے آتی ہے، تو وہ تو پھر تو بالکل ہی غلطی نہیں مانتا۔ تو یہ جبکہ غلطی مان لینا کیا ہے؟ بڑائی ہے، ہاں؟ پیغمبرانہ صفت ہے۔ آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی مان لی تھی اور معافی بھی مانگ لی تھی، اور غلطی پر اڑنا کس کی صفت ہے؟ ابلیسی صفت ہے، شیطان کی صفت ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ یہ پہلے سیدنا یوسف علیہ السلام کی اچھائی اگر یہ کھلے دل سے قبول کر لیتے اور حسد کا شکار نہ ہوتے، اپنے آپ کو سدھار لیتے، تو بات یہاں تک نہیں پہنچتی۔ لیکن یہ سب کچھ قسمت میں، قدرت نے ایسا ہی لکھا تھا، یہ سب ایسا ہی ہونا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کے ذریعے امت کو بہت سے اسباق جو ہے وہ سکھانا چاہتے تھے، رویوں کی تعلیم دینا چاہتے تھے کہ مختلف قسم کے حالات میں کس طرح کا رویہ مومنانہ ہوتا ہے۔ تو سب کچھ اسی طرح ہونا تھا۔ تو بہرحال یہ بھائیوں کی بڑائی ہے کہ یہاں پر وہ فوراً قبول کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی اور ہم خطا کار تھے۔ اب آگے یوسف علیہ السلام کی بڑائی بھی دیکھیں جو آپ کو نظر آئے گی کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ قالا، اس نے کہا، لا تثریبا علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ اس میں ایک نیا ورڈ ہے، لا تثریبا۔ تثریبا کا لفظ جو ہے سرابا سے رے اور بے، اس کا معنی ہوتا ہے کسی کے برے فعل پر ڈانٹ ڈپٹ کرنا، ملامت کرنا، سرزنش کرنا۔ سرابا کے مطلب ہوتے ہیں کسی کے برے فعل پر ڈانٹ ڈپٹ کرنا، ملامت کرنا اور سرزنش کرنا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم، بھائیوں سے کہا آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے، اور وہ ارحم الراحمین ہے۔ تو اب یہ دیکھیں آپ، یہ یوسف علیہ السلام کا بہت ہی فراخ دلانہ رویہ سامنے آ رہا ہے، بڑے دل کے مالک تھے۔ تو بولے آج کے دن جب تم یہ قبول کر رہے ہو کہ تم نے یہ ساری خطائیں کی تھی، تو تمہارے لیے کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی سرزنش نہیں ہے، کوئی سزا بھی نہیں ہے تمہارے لیے، میں نے تم سب کو معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یغفر اللہ لکم، کہ اللہ بھی تمہیں معاف کر دے، تمہیں بخش دے، اور وہ سب سے بڑا، سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے، رحم کرنے والوں میں سے۔ تو یہاں کے بھی اسباق دیکھ لیں۔ پہلا سبق تو یہی کہ سیدنا یوسف جتنے باہر سے خوبصورت تھے اتنے اندر سے بھی خوبصورت تھے، ہاں؟ تو سب سے پہلے تو انہوں نے خود ہی کھلے دل سے بھائیوں کو معاف کر دیا جنہوں نے اتنا برا کیا تھا۔ اور یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اصل میں اندر کی خوبصورتی ہوتی ہے جو باہر نظر آتی ہے۔ یہ بھی بہت اہم ترین بات ہے، جس کا انر خوبصورت ہوتا ہے نا، دل خوبصورت ہوتا ہے، وہ اس کی بظاہری شکل چاہے بہت خوبصورت نہ بھی ہو، لیکن اس کی شکل پہ ایک خوبصورتی ہوتی ہے، ایک نور ہوتا ہے، اور وہ آپ کو خوبصورت لگتا ہے کیونکہ اس کا اندر خوبصورت ہوتا ہے، اس کا رویہ، اس کی گفتگو، اس کی زبان، اس کا بیہیویئر آپ سے اچھا ہوتا ہے۔ تو اصل میں خوبصورتی اندر کی خوبصورتی ہوتی ہے جو باہر نظر آتی ہے۔ ورنہ آپ دیکھ لیں بہت خوبصورت لوگ بھی ہوں، ان کا رویہ اچھا نہیں ہو، تکبر ہو، بری زبان ہو، تو وہ آپ کو کیا خوبصورت لگتے ہیں؟ نہیں لگتے۔ بنیادی طور پر اندر کی خوبصورتی جو ہے وہ کاؤنٹ کرتی ہے۔ نمبر 2 سبق یہ ہے کہ بھائیوں کو انہوں نے کسی حال میں شرمندہ نہیں کیا۔ یہ آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں، ملامت نہیں کی، انہوں نے ان کو کسی طرح ان کی تحقیر کر کے ان کو ان کے کام یہ یاد نہیں دلائے،
اور مزید اللہ سے ان بھائیوں کے لیے مغفرت بھی مانگ رہے ہیں جنہوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا تھا۔ وہ چاہتے تھے ان سے گن گن کے بدلے لے سکتے تھے نا، مگر نہیں لیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ کے طور پر داخل ہوئے تھے مکہ میں، جب مکہ فتح کیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی آیت پڑھی تھی اس موقع پر، کہ آپ نے کہا تھا کہ لا تثریبا علیکم الیوم یغفر اللہ لکم وارحم الراحمین۔ آپ نے اپنی قوم سے یہی کہا تھا کہ آج فتح مکہ ہو گیا، لیکن آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے اور تم سب کو میں نے معاف کر دیا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے انبیاء کا کردار اور اخلاق۔ تو یہاں بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم بھی اپنے اخلاق اور کردار کے اور اپنے رویوں کے متعلق سوچیں کہ ہم کتنی دفعہ لوگوں کے ساتھ درگزر کرتے ہیں، کس کس کو کب معاف کر دیتے ہیں، کیا کمزوروں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ سب دیکھیں اور سوچیں کہ درگزر کتنی کی جاتی۔ ہمارا رب بہت بڑی درگزر کرنے والا، بہت ہی رحیم اور غفور ہے۔ آپ دیکھیں ہم دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ غلط کام، غلط چیزیں کرتے ہیں، اگر وہ درگزر نہ کرے تو ہم تو کب کے ختم ہو جائیں۔ تو وہ درگزر کرتا رہتا ہے۔ تو رب کی یہ صفت سیکھنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے کہ ہم یہ سوچ سوچ کے دوسروں کو معاف کریں کہ ہمارا رب بھی تو ہم سے درگزر کرتا ہے، ٹھیک؟ اور درگزر کی عادت کو اپنانا بھی چاہیے، کیونکہ یہ بھی ایک خوبی بتائی گئی ہے مومنین کی کہ وہ عافین عن الناس، کے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں ہمیشہ۔ تو مومن کی یہ بھی بہت بڑی خوبی ہے، وہ لوگوں کو درگزر کرنے والا ہوتا ہے۔ اور درگزر یہ نہیں ہوتی کہ آپ کہہ دیں کہ میں تمہیں معاف کر دیا، اور لیکن دل میں بات کو رکھیں، دل کو بھی ساتھ میں صاف رکھنا چاہیے۔ صاف دلی کے ساتھ معاف کرنا اصل درگزر ہوتی ہے۔ تو بہرحال انہوں نے اعلان کر دیا کہ قال لا تثریب علیکم الیوم۔ مزید یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یاتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین۔ مزید کیا کہتے ہیں بھائیوں سے یوسف علیہ السلام کہ تم میری قمیض لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، یاتی بصیرہ، وہ بینا ہو جائیں گے، ان کی بصارت واپس ہو جائے گی۔ اور کیا کرو، واتونی، اور تم اپنے تمام اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ، اجمعین۔ آپ سیدنا یوسف کو باپ کی فکر ہوتی ہے، پوچھتے ہیں میرے باپ کا کیا حال ہے، تو بھائی بتاتے ہیں کہ ان کی نظر چلی گئی آپ کو یاد کر کر کے۔ تو اب سیدنا یوسف کے جو ہے اس کا حل بتاتے ہیں کہ آپ کیا کریں کہ میری قمیض لے جائیں اور ابا جان کے چہرے پہ ڈال دیں۔ جب تمام بھائی مل گئے تو آپ دیکھیں کہ سارے مسئلے تو حل ہو گئے، غلے کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ سارے گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ، تو اب تو ساری پریشانیاں ختم ہو گئی۔ اب یہ کیوں کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے میری قمیض لے جاؤ اور ابا جان کے چہرے پہ ڈال دینا، ان کی بینائی بحال ہو جائے گی، اور سب گھر والوں کو میرے پاس لے آنا۔ تو یہاں پر نوٹ ڈاؤن کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ قمیض کوئی اصل چیز نہیں تھی، قمیض کی کوئی بڑائی نہیں تھی، اور نہ ہی ایسی چیزوں میں کوئی بڑائی ہوتی ہے، اس بات کو نوٹ کر لیں۔ نہ ہی کوئی تاثیر ہوتی ہے کسی ایسی چیز میں۔ یہ اصل میں سیدنا یوسف علیہ السلام کا خاص معجزہ تھا اور اللہ کا اذن تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جو معجزہ چاہے اپنے انبیاء کو دے سکتا ہے، اور جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کا خاص معجزہ تھا کہ انہوں نے اپنی قمیض بھیجی اور وہ کہا کہ ان کو والد کے چہرے پہ ڈالنا تو ان کی بصارت واپس آ جائے گی، ورنہ اس طرح کی چیزوں میں کوئی تاثیر اور کوئی بڑائی نہیں ہوتی، ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمام گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ تو یہ تمام جو گھر والے تھے وہ تقریباً 70 لوگ تھے، اور یہی وہ موقع ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب بنی اسرائیل کنعان یعنی فلسطین کو چھوڑ کر مصر میں داخل ہوئے تھے، اور کافی عرصے تک تقریباً 500 سال تک وہ مصر میں خوشحال رہے تھے، اور پھر ان پر زوال آیا اور فرعون کے غلام بنے تھے۔ اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ کہاں رہتے تھے؟ فلسطین ان کا ملک تھا، آپ نے سب کچھ پڑھا ہے۔ لیکن وہ پھر مصر میں اس طرح سے داخل ہوئے تھے، یہ بہت اہم ترین پوائنٹ ہے۔ قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا کہ بنی اسرائیل تو فلسطین میں آباد تھے، تو وہ مصر میں کیسے آئے؟ جس کے جواب میں سورہ یوسف نازل ہوئی۔ تو اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ بنی اسرائیل کا وطن تو فلسطین تھا، وہیں تھے، کنعان میں تھے۔ تو اب یہ موقع ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو مصر بلایا تو وہ یہاں آ کر بسے اور مصر میں داخل ہوئے۔
اور کافی عرصے تک خوشحال رہے تھے. یوسف علیہ السلام کی حکومت رہی تو خوشحال ہی رہے تھے، اس کے بعد بھی کافی عرصے تک خوشحال رہے، 500 سال تک. پھر بنی اسرائیل میں جب اخلاقی گراوٹ اور ان میں پستی آئی تو پھر ان پر زوال آیا اور فرعون ان کے اوپر حکمران بنا اور ان کو غلام بنا لیا. تو یہ سب ہوا تھا اس طرح سے. تو بہرحال وہ کہتے ہیں میری قمیض لے جاؤ اور باپ کے چہرے پر ڈالنا تو وہ دیکھنے والا ہو جائے گا، اس کی بصارت واپس آ جائے گی. وَلَمَّا فَصِلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَا أَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ. یہاں پر دو الفاظ نئے ہیں، پہلے وہ دیکھ لیں. ریحا کا لفظ ویسے نیا تو نہیں ہے، ریح ہوا کو کہتے ہیں، لیکن ریح خوشبو کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، خوشبودار ہوا کے لیے یا خوشبو کے لیے. اور دوسرا لفظ ہے تفندون، جو سمجھنے کی ضرورت ہے. تفندون اس کا روٹ فندا ہے، فے نون اور دال. فندا کے مطلب ہوتے ہیں رائے کی کمزوری، رائے کی کمزوری، بڑھاپے کی وجہ سے ضعیف العقل ہو کر بہکی بہکی باتیں کرنا. فندا رائے کی کمزوری، بڑھاپے کی وجہ سے ناقص العقل ہو کر، ضعیف العقل ہو کر بہکی بہکی باتیں کرنا. اور فندا جو یہاں پر آ رہا ہے تشدید کے ساتھ، تو فندون اس کے معنی ہوتے ہیں کسی بوڑھے شخص کی باتوں پر ملامت کرنا، کسی بوڑھے شخص کی باتوں پر ملامت کرنا. ٹرانسلیشن دیکھ لیں کہ کیا ہوا کہ جب قافلہ ابھی وہاں سے روانہ ہوا ہے، وَلَمَّا فَصِلَتِ الْعِيرُ، فصلہ سے ہے جدا ہوا قافلہ، ابھی قافلہ مصر سے چلا ہے یوسف علیہ السلام کی قمیض لے کے. تو یعقوب علیہ السلام وہاں فلسطین میں بیٹھے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے تو سیدنا یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ کہو. بڑی زبردست بات ہے یہ بھی، آپ دیکھیں ابھی قافلہ ادھر سے روانہ ہے، بہت دور ہے کنان سے مصر، اور وہ وہاں اتنی دور بیٹھے ہیں تو کہتے ہیں کہ مجھے تو یا یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ کہو. گھر والوں سے ڈر رہے ہیں نا، کھل کر اظہار نہیں کر رہے کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اور ڈر یہ ہے کہ بہکا ہوا کہیں گے گھر والے. تو یہاں دیکھیں بہت یہاں بھی سوچنے کی اور سبق کی بات ہے کہ سیدنا یعقوب کو بھی خوشبو پہلے تو نہیں آئی یوسف علیہ السلام کی. جب قریبی کنویں میں پڑے تھے تو خوشبو نہیں آئی، بالکل ہی قریبی تو پڑے تھے نا. اور قافلے بھی مصر اور فلسطین کے درمیان آتے جاتے رہتے تھے، بھائی بھی گئے تھے ایجپٹ اور مل کر بھی آئے تھے یوسف علیہ السلام سے، تب بھی ان کو خوشبو نہیں آئی. تو دراصل ہوتا یہ ہے کہ اللہ نے ہر کام کا ایک وقت مقرر کیا ہوتا ہے، اور ہر کام اس کی مشیت اور مقررہ وقت کے مطابق ہوتا ہے. اور یوسف علیہ السلام کے قصے میں تو بہت ہی مکمل طور پر پورے قصے میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی جو مشیت ہے وہ کار فرما نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بھی صبر و تحمل کا پورا پورا امتحان لیا نا. ان کا بھی ادھر آزمائش چل رہی تھی نا، ادھر یوسف علیہ السلام پہ چل رہی تھی، ادھر یعقوب علیہ السلام پہ چل رہی تھی. تو پہلے تو ان کو خوشبو آئی کوئی نہیں، اب آئیے جب ان کے صبر و تحمل کا پورا امتحان لے لیا اور وہ امتحان میں کامیاب ہوئے، جب پھل ملنے کا وقت آیا تو خوشبو آنے لگی. تو بہرحال ان کو خوشبو آ رہی تھی کیونکہ انہوں نے اپنی قمیض بھیجی تھی. تو اس میں سبق یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کی آزمائش کا ایک وقت مقرر کیا ہوتا ہے، اور آخر کار آزمائش ختم ہو جاتی ہے. تو انسان یہ سوچ لے تو آزمائش کے اوپر صبر اور استقامت کے ساتھ جم کے رہ سکتا ہے کہ آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی، ختم بھی ہوتی ہے، اور اس میں کامیابی پھر اجر کا باعث ہوتی ہے. تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ اگر تم مجھ کو بہکا ہوا نہ کہو تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. ٹھیک ہے، یوسف کی خوشبو سے بائی دے رہی ہے مجھے. تو قالو انہوں نے کہا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، ان کے گھر والوں نے کہا کہ قسم ہے اللہ کی، بے شک آپ تو البتہ غلطی پر ہیں، بھول پر ہیں، قدیم پرانی. یہ ٹرانسلیشن ہے ٹھیک کہ گھر والے کیا جواب دیتے ہیں، وہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ تم تو اللہ کی قسم اپنی پرانی غلطی کے اوپر قائم ہو، پرانی بھول کے اوپر قائم ہو. یعنی جس بات سے یعقوب علیہ السلام ڈر رہے تھے کہ تم مجھے بہکا بنا کو، وہ انہوں نے کہہ دی. انہوں نے کہا کہ خوشبو وشبو تمہیں کہاں سے آئے گی. اب جو یہ گھر والے کون سے ہیں؟ جو ان کے پاس موجود تھے. ٹھیک، تو ان کو تو نہیں پتا نا سارا واقعہ کہ وہاں بھائیوں نے پہچان لیا یوسف علیہ السلام کو اور انہوں نے قمیض دی ہے، کچھ بھی نہیں پتا جو ان کے پاس موجود ہے.
تو اب یہ ان سے اچانک کہتے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، تو وہ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو یہی ڈر تھا کہ تم اپنی پرانی بھول میں مبتلا رہو گے، یعنی یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے رہو گے اور تم ایک دن اسی طرح بہکے ہوئے ہو جاؤ گے۔ تو یہ ان کے گھر والے ان کو یہ کہتے ہیں۔ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ صرف ایک ورڈ ہے اس کے اندر، فرتد، اور یہ بھی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ رد سے ہے، رد، ردہ کے مطلب کیا ہوتے ہیں؟ پھیرنا اور لوٹانا، اور ارتدہ کے مطلب ہوتے ہیں خود پھرنا اور لوٹنا، ٹھیک؟ تو یا کیا کہتے ہیں، اب کیا ہوا یہاں پر کہ فلما ان جاء البشیر، بشیر کہتے ہیں خوشخبری دینے والے کو، بشارت سے، تو جب خوشخبری دینے والا آیا تو اس نے وہ اس کے چہرے پر ڈالی، کیا ڈالی چہرے کے اوپر؟ قمیص ڈالی یوسف علیہ السلام کی، تو فرتد بصیرا، تو وہ ہو گیا، پھر گیا، یعنی پھر کر ہو گیا دیکھنے والا، بینا ہو گیا۔ قمیص ڈالنے سے یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ ان کی بینائی واپس آ گئی۔ تو اس نے کہا، یعقوب علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ تو جب ان کی بینائی درست ہو گئی تب انہوں نے کہا، یعقوب علیہ السلام بولے کہ دیکھو، میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ بے شک میں وہ کچھ جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے، جو تمہیں نہیں معلوم، مجھے اللہ کے اذن سے معلوم تھا۔ تو اب یہاں پر بھی ان کا پھر سے طرز عمل دیکھیں کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم جیسا کوئی ہوتا تو کیا کہتا کہ دیکھو میں نے کتنا صحیح کہا تھا، میرا تجربہ سچ ہو گیا اور میں تو ہمیشہ سچی بات کہتے، نہیں، وہ اللہ کو کریڈٹ دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے پتا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں جانتا تھا جو تم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ کو کریڈٹ دے رہے ہیں۔ اور یہی ایک مومن کی نشانی اور پہچان ہوتی ہے، کہ وہ ہمیشہ پہلے اللہ کو لاتا ہے کہ یہ اللہ کی وجہ سے ہوا تھا۔ اور ان کی مراد یہاں پر کیا تھی اس سے کہ انی عالم من اللہ ما لا تعلمون، کہ میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ مراد یہاں پر وہ خواب ہی تھا جو سیدنا یوسف نے دیکھا تھا اور سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی تھی۔ اسی خواب کے علم کی بنا پر اس کے جو تعبیر تھی اس کی علم کی بنا پر ان کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ضرور سیدنا یوسف علیہ السلام کو زندہ رکھے گا، عزت دے گا، سب بھائی اور ماں باپ ان سے ملیں گے، اور یہی پیغام یہودا نے انہیں دیا۔ اصل میں بشیرو جو ہے نا یہاں پر خوشخبری دینے والا، وہ روایات میں آتا ہے کہ وہ یہودا ہی تھا۔ تو یہی خوشخبری انہیں دی گئی کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے سب کو اپنے پاس بلایا ہے۔ تو بھائیوں نے واپس آ کر یہ قمیص ڈالی، ان کی آنکھیں بینا ہو گئی اور انہوں نے یہ کچھ کہا۔ مزید قالو، انہوں نے کہا، یعنی سب بھائیوں نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین۔ بھائی کہتے ہیں کہ اے ہمارے ابا جان بخشش مانگیے، استغفر، غفرہ سے، مغفرت سے، بخشش مانگیے ہمارے لیے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کے، ذنب کی جمع ہے ذنوبنا، انا کنا خاطئین، بے شک ہم ہی خطا کار تھے۔ تو اپنے باپ سے بھی معافی مانگتے ہیں سارے بھائی کہ اے ابا جان، ہم نے آپ کو غم پہنچایا، بہت تکلیفیں دی، آپ ہمیں معاف کر دیں اور ہمارے لیے بخشش کی دعا بھی کریں، استغفر لنا ذنوبنا، اور کیونکہ بے شک ہم ہی خطا کار تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ سوفا، ضرور، ان قریب، سوفا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ان قریب ہوتا ہے، استغفرو، میں بخشش مانگوں گا، لکم، تمہارے لیے، اپنے رب سے، اور بے شک وہ بہت ہی بخشنے والا اور رحیم ہے۔ اب یہاں پر نوٹ کرنے کی بات ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے سوفا کیوں کہا کہ ان قریب میں بخشش مانگوں گا؟ اسی وقت فوراً کیوں نہیں انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ میرے بیٹوں کو بخش دے؟ اس کے بارے میں تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کے لیے تہجد کے وقت قبولیت کی گھڑی میں بخشش وہ مانگنا چاہتے تھے تاکہ بچوں کی بخشش کی دعا قبول ضرور ہو جائے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ سوف استغفر لکم ربی۔ اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ تہجد کا وقت رات کا بہترین وقت ہے،
جس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف فرما ہوتے ہیں حدیث کے مطابق، اور پکارتے ہیں کہ ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، تو ہے کوئی مجھ سے کچھ مانگے اور میں اس کو دے دوں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے بھی اسی لیے کہا کہ عنقریب مانگوں گا، کہ تہجد میں وہ مانگنا چاہتے تھے، کیونکہ تہجد کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ بزرگ تو یہاں تک کہتے ہیں، سلف صافلین جو گزرے ہیں، کہ سالفین، کہ جو اپنی دعائیں تہجد کے وقت اٹھ کر نہیں مانگتا، تو سمجھ لو وہ دعا مانگنے میں سنجیدہ ہی نہیں۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ عنقریب میں تمہارے لیے بخشش کی دعا مانگوں گا۔ یہاں پر بھی امپورٹنٹ اسباق ہیں۔ نمبر 1 ہے کہ حقوق العباد دنیا ہی میں معاف کرانے پڑتے ہیں، ورنہ آخرت میں اللہ تعالیٰ حقوق العباد تو نہیں معاف کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جو اللہ کے حقوق میں سے جو چاہیں گے اس میں سے معاف کر دیں گے، لیکن حقوق العباد کہیں گے کہ خود ہی معاف کرواؤ جا کے۔ تو دنیا میں اپنے معاملات جو بندوں کے ساتھ ہیں ان کو کلیئر کرنا چاہیے۔ بیٹوں نے یہی کیا نا، کہ انہوں نے فوراً اپنے ابا سے معافی مانگی کہ آپ پہلے ہمیں بخش دیں۔ ظاہر ہے نبی کے بیٹے تھے، ان کو پتا تھا۔ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ اگر حقوق العباد میں سے کسی نے کوئی کمی کی ہے تو اس کو چاہیے کہ یہاں دنیا میں اپنا معاملہ کلیئر کر لے، تھوڑا ہمت کر کے معافی تلافی کر لے، ورنہ آخرت میں بہت مشکل ہوگی۔ کیوں مشکل ہوگی؟ کیونکہ جس کا حق آپ نے مارا ہوگا یا کسی طرح بھی زیادتی کی ہوگی، تو آمنا سامنا کیا جائے گا، کہا جائے گا کہ چلو بھائی آپس میں اب اس کو اپنا فیصلہ کرو۔ تو جس پر ظلم و زیادتی کی ہوگی، جس نے کی ہوگی زیادتی، اس کی جو نیکیاں ہوں گی وہ لے کے مظلوم کو دے دی جائیں گی، اور اگر نیکیاں کم پڑ گئی تو مظلوم کی کوئی برائیاں کھاتے میں ڈال دی جائیں گی، تو وہ تو بہت ہی مشکل ترین معاملہ ہے نا، وہاں تو نیکیاں مزید ملیں گی بھی نہیں۔ تو حقوق العباد دنیا میں معاف کرانے پڑتے ہیں اور کرانا چاہیے۔ معافی کی جو 4 شرائط ہیں اس میں سے ایک شرط یہی ہے نا کہ اگر بندوں کے ساتھ زیادتی کی ہے تو بندوں سے معافی مانگی جائے۔ تو اہم ترین بات ہے کہ حقوق العباد اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، وہ بندے ہی معاف کریں گے، اور آخرت میں بڑی مشکل پیش آ سکتی ہے۔ دوسری بات یہاں سبق یہ ہے کہ خود دعا کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے سے زندہ شخص ہے دعا کے لیے کہہ بھی سکتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ یہاں بھی کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے لیے بخشش مانگے، تو کہہ سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ دوسرے کی دعا کا اثر بھی تبھی ہوتا ہے جب پہلے انسان خود اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے۔ اور تیسرا سبق یہ ہے کہ یہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے پلٹنے کا موقع تھا جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اور بیٹے کیوں پلٹ گئے اتنی آسانی سے؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے نا، کیونکہ تربیت اچھی تھی۔ بنیادی طور پر نبی کے بیٹے تھے، تو انہوں نے کوئی اتنی غلط تربیت نہیں کی تھی کہ وہ برائی پر جمے ہی رہتے عمر بھر اور گزر جاتی ان کی زندگی۔ حسد انہوں نے اس لیے کیا کہ وہ انسان کا اپنا فعل ہے اور اپنے دل کی بات ہے۔ تربیت تو انہوں نے اچھی ہی کی تھی۔ تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں تربیت اگر اچھی ہو، بچوں کی نیکی اور اچھائی کی تربیت دی ہو، تو کہیں نہ کہیں وہ سامنے ضرور آ جاتی ہے، اور نیکی اور اچھائی ان بچوں کے اندر موجود رہتی ہے اور بالآخر باہر آ جاتی ہے۔ بے شک اگر وہ کوئی غلط کام کر بھی لیں، اگر آپ ان کی تربیت اچھائی سے کر رہے ہیں، نیکی پر کر رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں وہ ضرور انشاءاللہ سامنے آتی ہے۔ تو بہرحال فلما دخلوا علی یوسف آوى الیہ ابویہ وقالت قلوب مصر انشاء اللہ آمنین۔ اس میں 2 الفاظ ہیں، ایک تو ابوی ہی ہے، اصل میں یہ ورڈ ابوین تھا۔ کیا تھا؟ ابوین، جس کا مطلب ہوتا ہے ماں باپ، ٹھیک ہے، ابوین۔ تو اس کا نون گر گیا ہے کیونکہ آگے ضمیر لگ گئی ہے، حاکم۔ دوسرا ہے آمنینا، تو یہ ہے امن والے، یہ اسم وہ ہے فائل جمع مذکر ہے، امن والے، امن میں آنے والے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا، سوری، فلما، تو جب وہ داخل ہوئے، ٹرانسلیشن دیکھ لیں، جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے، یعنی سارے بھائی اپنے ماں باپ کو بھی لے گئے، سارے گھر والے داخل ہوئے، تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا تم مصر میں امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ اگر اللہ نے چاہا۔ یعنی یوسف علیہ السلام کے گھر والے مصر آئے تو سیدنا یوسف کہا جاتا ہے کہ شہر سے باہر آ کر انہوں نے بہت زبردست طریقے سے ان کا استقبال کیا، کیونکہ ماں باپ بھی موجود تھے ساتھ میں، اعلیٰ حکومتی عہدیداران
فوجی افسران کے ساتھ ان کا استقبال کیا، عزت و احترام سے لے کر مصر میں داخل ہوئے، اور مصر میں اس دن جشن کا سما تھا۔ عوام الناس بھی سارے باہر تھے، ظاہر ہے بادشاہ کے گھر والے آ رہے تھے، اور سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ اب آپ سب لوگ مصر میں داخل ہو جائیں، اور انشاءاللہ امن و امان سے آپ یہاں رہیں گے، کوئی قحط کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور والدین کو انہوں نے اپنے پاس اپنے تخت پر بٹھایا۔ ٹھیک ہے، آوا الیہ ابویہ، اپنے پاس تخت پر انہوں نے ان کو بٹھایا۔ اب دیکھ لیں، والدین میں والد تو ٹھیک ہے یعقوب علیہ السلام تھے، لیکن ماں تو سوتیلی تھی، کیونکہ ان کی اپنی ماں بنیامین کی پیدائش کے وقت فوت ہو گئی تھی۔ سوتیلی ماں کو بھی اتنی عزت دے رہے ہیں، تو اس میں بھی ایک لیسن ہے کہ ایک فرما بردار اولاد ماں باپ کے عروج کا باعث ہوتی ہے نا۔ ظاہر ہے یہ فرما بردار تھے، اپنے ماں باپ کو اپنے پاس تخت پر بٹھا رہے ہیں۔ ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا وقال یا ابتی هذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انہو هو العلیم الحکیم۔ اس میں ایک آدھ الفاظ ہیں، اس کو دیکھ لیں، پھر اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں، پھر تفسیر کرتے ہیں۔ اس میں عرش تو آپ کو پتا ہے کہ تخت کو کہتے ہیں۔ خرو کا جو لفظ ہے، خرا کا مطلب ہوتے ہیں کسی چیز کا آواز کے ساتھ گرنا۔ سجدن سجدے سے مصدر ہے، سجدہ کرنا۔ اور کون سا ورڈ ہے؟ ہاں، بدوی، بدوی کہتے ہیں اس کو صحرا کو، ٹھیک ہے، دیہات کو۔ نزغن کہتے ہیں شیطان کے وسوسے کو۔ نزغ الشیطان کیا ہے؟ شیطان کا وسوسہ یا شیطان کا دو لوگوں کے درمیان گھس کر فساد ڈالنا۔ نزغن کے دو معنی ہوتے ہیں، شیطان کا وسوسہ یا دو لوگوں کے درمیان گھس کر وہ ڈالنا، بگاڑ ڈالنا۔ اور لطیفن کا معنی ابھی آپ کو بیچ میں ہی بتاؤں گی تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ ٹرانسلیشن دیکھ لیں اس کی۔ ورفع ابویہ علی العرش، اور اس نے اپنے ماں باپ کو تخت پر اونچا بٹھایا، بلند کر کے بٹھایا۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور سب اس کے لیے سجدے میں گر گئے۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے سب سجدے میں گر گئے، اور یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے ابا جان، یہ میرے پہلے کے خواب کی تعبیر ہے، میرے رب نے اسے سچا کر دیا، اور یقیناً اس نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ وقد احسن بی، اور احسان کیسے کیا ہے؟ کہ جب اس نے مجھے قید سے نکالا اور تمہیں صحرا سے، دیہات سے اٹھا کر یہاں لے آیا، اور اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد اور وسوسہ ڈال دیا تھا۔ بے شک میرا رب نہایت باریک بین ہے، اور باریک بینی سے جو چاہے تدبیر کرتا ہے، بے شک وہی علیم اور حکیم ہے۔ تو یہ اس کی ٹرانسلیشن تھی۔ بہرحال یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت شاہی پر بٹھایا۔ یوسف علیہ السلام کی اتنی شان بان دیکھ کر ان کے 11 بھائی یعنی بنیامین سمیت اور والدین ان کے آگے سجدے میں جھک گئے۔ یاد رکھیں کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت کا نہیں تھا۔ اور جیسا کہ فرشتوں سے کروایا تھا اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم کو، تو وہ بھی تعظیمی سجدہ تھا نا۔ اور سجدہ تعظیمی جو ہے پچھلی کچھ شریعتوں میں جائز تھا، یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں بھی جائز تھا، لیکن شریعت محمدی میں، ہماری شریعت میں قطعی طور پر سجدہ کسی کو بھی کرنا مطلقاً حرام ہے، یقینی طور پر حرام ہے۔ کسی بھی انسان کو سجدہ کرنا سوائے اللہ کے شریعت محمدی میں کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ مطلقاً حرام کا ورڈ یاد رکھیں، کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے، اور ہم ہمیشہ کے لیے کسی انسان کو، کسی بھی چیز کو، انسان کیا کسی بھی چیز کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ وقال یا ابتی ھذا تاویل رؤیای من قبل، اور یعقوب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے ابا جان، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، میرے رب نے اسے سچا کر دیا ہے، اور یقیناً اس نے مجھ پر احسان کیا،
جب اس نے مجھے قید سے نکالا، تمہیں دیہات سے یہاں لے کر آیا۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیں یہ ہے ابا جان اس خواب کی تعبیر جو میں نے صرف 12 سال کی عمر میں دیکھا تھا، اور آپ نے اس کی اتنی خوبصورت تعبیر بتائی تھی۔ اور پھر فوراً اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کو یاد کر رہے ہیں کہ اس کا احسان ہے کہ اس نے خواب کو سچا کر دکھایا، اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا، وَأَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ، اور اسی کا احسان ہے کہ تم سب کو صحرا سے دیہات سے اٹھا کر یہاں میرے پاس لے کر آیا ہے، اور یہاں ہر طرح کی نعمتیں میسر کی ہیں۔ ہم سب یہاں مل کر چین سے رہیں گے، ورنہ شیطان نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی کہ وہ وسوسہ ڈال کے، فساد ڈال کر میرے بھائیوں کے درمیان ہم سب کو جدا کر دیتا۔ تو یہاں کیا لیسن ہے کہ آپ دیکھیں کہ بہت عرصے بعد اگر کوئی اپنے گھر والوں سے ملتا ہے تو وہ کون سے قصے سناتا ہے؟ اپنے ہی غم کی داستانیں سناتا ہے، تمہیں کیا پتا میرے ساتھ کیا ہوا، ایسے ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا۔ مگر یہاں سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ تو بہت بہت کچھ ہوا بھی تھا، لیکن وہ تو غم کی داستانیں نہیں سنا رہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کرا رہے ہیں، اور یاد بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، وقت آسن ابھی، کہ اس نے کس طرح میرے ساتھ احسان کیا۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اور وہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ایک طریقہ کیا ہوتا ہے، تمہیں کیا پتا میرے ساتھ کیا گزری۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ احسان کیا کہ میرے ساتھ یہ تھا لیکن اس نے مجھے بچا لیا، اور سب کچھ اللہ کا فضل بتا رہے ہیں۔ تو یہ بھی طریقہ سیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ نمبر 2، پھر آپ بار بار دیکھ رہے ہیں کہ بھائیوں کی زیادتی کا حوالہ بھی نہیں دے رہے، کیونکہ معاف کر چکے ہیں تو چاہتے ہیں کہ شرمندہ بھی نہ ہو، کیونکہ صاف دلی سے معاف کیا تھا۔ ہاں، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ شیطان نے یہ چاہا تھا کہ میرے وسوسہ ڈالا تھا، فساد ڈالا تھا کہ میرے اور بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈال دے۔ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بھائیوں نے ایسا کیا تھا، کیونکہ کھلے دل سے معاف کر چکے نا، اور اصل میں معافی ہوتی یہی ہے۔ معاف کرنا یہ نہیں ہوتا کہ انسان کہے کہ میں نے معاف تو کر دیا ہے لیکن تم نے میرے ساتھ کیا بہت برا تھا، تم نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، تو معاف تو میں نے کر دیا لیکن دل سے نہیں نکال پاتی، تو یہ معافی نہیں ہوتی۔ یہ بھی معافی نہیں ہوتی کہ انسان دوسرے کو شرمندہ کرتے رہے کہ میں نے تو معاف کر دیا تمہیں لیکن تم نے کیا بہت برا تھا۔ یہ معاف کرنا نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ معاف کرنا کیا ہوتا ہے کہ انسان اس کو کھلے دل سے معاف کر دے، پھر شرمندہ بھی نہ کرے، ملامت نہ کرے کبھی بھی، اور نہ ہی اپنے دل میں رکھے۔ اور قلب سلیم ہوتا بھی یہی ہے جو کام آئے گا روز قیامت۔ مال اور بنون کام نہیں آئیں گے، اللہ تعالیٰ کہہ چکے ہیں، اور صرف وہ کامیاب ہے من آت اللہ من قلب سلیم، جو اللہ کے پاس سلامت دل لے کر پہنچ گیا، صاف دل لے کر پہنچ گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مزید بھائیوں کا خیال کر رہے ہیں، تو شرمندگی سے ان کو ہر طرح سے بچا رہے ہیں کہ شیطان کا وسوسہ بتا رہے ہیں۔ تو دوسرے پر الزام نہ دینا بھی کیا ہے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کی صفت کے اوپر عمل کرنا ہے، درگزر کرنا، دوسرا محسن کی صفت بھی ہے کہ انسان دوسرے پر الزام نہ دے، اس کے اوپر احسان کرے، درگزر کر دے، تو یہ بھی محسنی کی صفت ہے۔ اور الزام دینا کس کی صفت ہے؟ وہ ہے شیطان کی صفت ہے۔ شیطان نے تو اپنی گمراہی کا الزام اللہ تعالیٰ پر لگا دیا تھا، تو وہ تو شیطان ہی تھا نا۔ یہ آپ نے سورہ الاعراف میں پڑھا تھا، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 16 ہے، قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ شیطان نے کہا کہ اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ان لوگوں کے لیے تیرے سیدھے راستے میں ضرور بیٹھوں گا۔ تو یہ تھا شیطان جس نے اللہ تعالیٰ تک کو نہیں چھوڑا۔ لیکن بہرحال محسن وہ ہوتا ہے جو دوسرے پر الزام بھی نہ لگائے۔ پھر تیسرا سبق آپ دیکھ رہے ہیں، جیسے پہلے بھی میں نے بتایا کہ ہر جگہ ہر بات میں اللہ کا احسان بتا رہے ہیں اور شکر کا پہلو لگا رہے ہیں، نکال لیں۔ اپنا کوئی بڑا پن نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بار بار کہتے ہیں کہ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے احسان کیا کہ مجھے اس مشکل سے نکال لیا۔ تو یہی بات ہے جو میں پیچھے بھی کر رہی تھی کہ دو طریقے ہوتے ہیں کہ انسان ایک یہ کہے کہ مجھ پہ یہ مصیبت پڑی، ایک یہ مصیبت پڑی۔ دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ہاں مجھ پہ مصیبت پڑی تھی لیکن اللہ نے احسان کیا اور مجھے اس سے نکال لیا۔ یہ ہے احسان اور شکر کا پہلو۔ اور یہی ہوتا ہے مومنانہ رویہ کہ ہر اچھی چیز کا کریڈٹ اللہ کو دینا، ہر چیز میں اللہ کا شکر ادا کرنا، ہر چیز میں پہلے اللہ تعالیٰ کو لانا۔ اور نمبر 3 آپ دیکھ رہے ہیں یا نمبر 4 ہے، آپ نمبر خود ڈالیں،
والدین کی جس طرح عزت و اکرام انہوں نے کی وہ بھی محسن کی صفت ہے. یہ اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، سوتیلی ماں تھی. تو یہ ہے عزت و اکرام والدین کا. پھر کہتے ہیں کہ ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم. بے شک میرا رب نہایت باریک بینی سے جو چاہے تدبیر کرتا ہے، اور بے شک وہی علیم اور حکیم ہے. اب لطیفن کے کیا مطلب ہوتے ہیں؟ لطیف کا لفظ جو ہے نا لطف سے ہے، ٹھیک. اور لطف کے معنی ہوتے ہیں مہربان. لطیف کہتے ہیں مہربان کو. لطف سے ہے، لطف کا مطلب ہوتا ہے مہربانی. تو لطیف کون مہربان ہوتا ہے؟ اصل میں لطیف ایک خاص مہربان کو کہتے ہیں، ایسا مہربان اور محسن جو آہستگی سے غیر محسوس طور پر اپنا احسان پہنچا دے. لطیف وہ مہربان ہوتا ہے جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی خیال رکھے، باریک بینی سے خیال رکھے. لطیفن کا ترجمہ باریک بین بھی کیا جاتا ہے، دونوں ترجمے کیے جاتے ہیں، مہربان بھی اور باریک بین. تو لطیفن کون مہربان ہوتا ہے؟ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھے، اپنی مخلوق کی ہر تکلیف کا ازالہ کرے. تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی باریک بین ہے نا، جو ہمارے ساتھ پتہ نہیں غیر محسوس طور پر آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتا ہے. جیسے اس نے غیر محسوس طور پر یوسف علیہ السلام کا بھی خیال کیا نا، ان کی ہر تکلیف کا ازالہ کیا. ہاں، بظاہر کیا ہو رہا تھا لیکن اندر سے کیا اس کی مشیت کار فرما تھی کہ ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تو باریک بینی سے وہ ان کی تکالیف کو دیکھ رہا تھا اور ازالہ کر رہا تھا، کیونکہ لطیف بھی ہے، علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. باریک بینی سے سارا کچھ دیکھ رہا تھا، اپنے خبیر اپنے وسیع علم کے بنیاد کے اوپر سارے معاملات کر رہا تھا، اور حکمت کے ساتھ ہر تکلیف کا ازالہ کر رہا تھا. تو صرف ان کے ساتھ نہیں کر رہا تھا. اگر ہم بھی کبھی بیٹھ کر سوچیں تنہائی میں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی لطیف علیم حکیم سبھی کچھ ہے. غیر محسوس طور پر آہستگی سے وہ ہمارے ساتھ بھی احسان کرتا ہے اور کرتا چلا جاتا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. ہماری چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتا ہے، بغیر بتائے بغیر مانگے آپ کو دیے جاتا ہے. سوچ کے دیکھیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ مانگتے نہیں، اللہ تعالیٰ دے رہا ہوتا ہے، دے رہا ہوتا ہے، دے رہا ہوتا ہے. اور بے شمار اس کے احسانات ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا. کیوں؟ کیونکہ وہ کبھی جتاتا نہیں، کبھی بتاتا نہیں میں تیرے پر یہ احسان کیا. بس کرتا چلا جاتا ہے. لطیفون ہے نا، کرتا چلا جاتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے احسانات بے شمار ہیں ہمارے پر. تو ہمارا کام کیا ہونا چاہیے؟ خود سے ڈھونڈیں اللہ تعالیٰ کے احسانات کو، محسوس کرنا چاہیے چھوٹے سے چھوٹے احسان کو اور بڑے سے بڑی نعمتوں اور احسان کو، اور پھر دل، زبان اور اعضاء سے ان کی شکر گزاری کرنا چاہیے. سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم گننا چاہو اللہ کی نعمتوں کو تو تم گن ہی نہیں سکتے. ان اللہ لغفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے، بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. تو آخر میں بھی بہت زبردست بات ہے کہ اللہ تعالیٰ لطیفن ہے، علیم اور حکیم ہے، باریک بینی سے میرے اور آپ کے اوپر احسان کرتا ہے. Sorry. ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن پتہ چلنا چاہیے، پتہ لگانا چاہیے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ چھوٹی سی چھوٹی چیزوں کو، احسان کو، اس کو ڈھونڈیں کہ یہ اللہ کا میرے پر احسان ہے. اور شکر گزاری میں آپ کو کئی دفعہ بتاتی ہوں ایک پورا رویہ ہوتا ہے کہ آپ چھوٹی سی چھوٹی چیز میں یہ ڈھونڈ لیں کہ یہ اللہ کا شکر تھا، یہ اللہ کی مہربانی تھی، یہ اللہ کا احسان تھا کہ ایسا ہوا ہے. پھر دل سے ایکنالج کریں، زبان سے بھی اظہار کریں اس کی شکر گزاری کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس نعمتوں کا اظہار بھی کیا جائے زبان سے بھی. اور اعضاء سے شکر گزاری کیسے ہوتی ہے؟ کہ اپنے اعضاء سے اس کی رضامندی کے کام کریں، اس کے احکامات پر چلیں. ٹھیک ہے. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. ایک ضروری بات ہے جو آپ لوگ نوٹ کر لیں کہ نیکسٹ ویک جو بدھ اور جمعرات ہے اس میں آپ کی کلاسز ونٹر ویکیشنز کے لیے آف رہیں گے. آپ کو اگلے ہفتے ونٹر ویکیشنز دی جا رہی ہیں ایک ہفتے کے، یعنی 25 اور 26 دسمبر کو آپ کی کلاسز ونٹر ویکیشن کے لیے آف ہوں گے. اس کے علاوہ اس کے جو اگلا ہفتہ ہوگا شاید فرسٹ سیکنڈ ہے، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کلاسز ریزیوم ہو جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.